العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میں نے آپ کو نماز میں سورہ صاد کی چند آیات کی تلاوت کر کے سنائی ہے۔ چونکہ پرسوں حضرت علی مرتضیٰ کے ایک فیصلے کا ذکر آیا، کل بس خیال آیا کہ میں نے ایک اور حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر کر دیا۔ آج آتے ہی مجھے خیال آیا کہ میں چلو اور کوئی فیصلہ ڈھونڈوں، یہ سیریز چل جو پڑی ہے تو ایک اور فیصلے کا ذکر بھی قرآن کریم میں آتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا معاملہ ہے، سورہ صاد 23ویں پارے میں ہے، وہاں یہ مذکور ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اے میرے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے پاس ان مخالفین کی، ان حریفوں کی خبر پہنچی، ان کی کہانی آپ تک پہنچی ہے؟ اس تصور المحراب، جب وہ داؤد علیہ السلام کی محراب عبادت میں دیوار توڑ کر آئے، اس داخلوا علی داؤد، جب داؤد علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، ففزع منہم، تو آپ ان کو اس طرح خلاف معمول دیوار توڑ کر چھت سے نیچے اچانک داخل ہوتے ہوئے، جبکہ دروازہ بند تھا اجرا عبادت کا، اور باہر محافظین بھی تھے کیونکہ آپ وقت کے بادشاہ بھی تھے، تو اس طرح خلاف معمول، خلاف توقع اچانک چھت سے نیچے دیوار توڑ کر آ گئے۔ تو جب داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے، فزع منہم، تو آپ ان کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ پتہ نہیں، یہ انسان کی فطری چیز ہے کہ کوئی چیز خلاف معمول اچانک واقع ہو، اور ہو بھی ایسی پوسٹ پر جس کی زندگی بڑی قیمتی ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ دوست ہیں یا دشمن ہیں، کس نیت سے آئے ہیں اور کیسے ہی اچانک داخل ہو گئے۔ تو آپ گھبرا گئے۔ قالوا لا تخف، وہ بولے آپ ڈریں مت، اب ہمارے اس طرح خلاف معمول آنے سے مت ڈریں۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو مخالف ہیں، ایک دوسرے کے دو مخالف گروپ ہیں، فریقین ہیں، جن میں سے بعض نے بعض پر زیادتی کی ہے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو ہمارے درمیان حق سچ کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ ولا تشطط، اور کسی کے ساتھ زیادتی اور طرفداری نہ کرنا۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے کہ کون بندہ حق پر ہے، کون نہ حق پر ہے۔ معاملہ کیا ہے جی، آپ کے درمیان بتائیں۔ کون ہے کہ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، میرا فریق ہے، میرا شریک بھرا ہے۔ لہو 99 ناجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ 99 دمبیاں، دمبا جانتے ہیں نا، دمبے کی مونس دمبیاں ہوئی، ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں۔ ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیہا، تو یہ کہتا کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے۔ وعزنی فی الخطاب، اور گفتگو میں، بات چیت میں مجھ پر سرکشی دکھاتا ہے، رعب ڈالتا ہے، ڈراتا ہے اور دباؤ ڈالتا ہے۔ قال لقد ظلمک، آپ فوراً بولے بھئی اس میں تو لمبے چوڑے فیصلے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
یہ تو کلیئر بات ہے. لقد ظلمک بسؤال ناجتک الی نعاجہ، کہ اس نے ضرور تجھ پر ظلم کیا ہے، زیادتی ہے کہ اتنی دمبیاں ان پر اکتفا نہیں کرتا، اور وہ یہ کہ جو تیری ہے اس کو بھی چھیننے کے در پہ ہے، تو اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی بھی ملا لینا چاہتا ہے. تیرے جیسا انسان، تیرے جیسا برابر کا آدمی ہو کر، تیرا بھائی ہو کر، تو یہ تو بری بات ہے. ظلم کا، اس نے تجھ پر ظلم کیا. اور ہاں وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور یہ دنیا کا دستور ہی بن چکا ہے کہ بے شک زیادہ تر حصے دار شریک جو ہوتے ہیں نا، وہ ایک دوسرے پر سرکشی دکھاتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں. شریک بھائی ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ میں پانی لگاؤں اور اس کی نالی ڈھا دوں، میری بوئی جائے کھیتی، اس کی تباہ ہو جائے، میرے 1 کے 2 ایکڑ ہو جائے، اس کا 1 ایکڑ بھی بک جائے. یہ دستور چلتا آ رہا ہے دنیا میں کہ اکثر بیشتر جو ہوتے ہیں نا شریک بھائی، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو پکے ایماندار، کامل ایماندار ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرتے ہیں. وقلیل ما هم، اور وہ بہت تھوڑے ہیں. جو زیادتی نہ کرے اور دوسرے کا حق نہ دبائیں، وہ بہت تھوڑے ہیں. قلیل ما هم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ کہا اور وہ غائب ہو گئے. ان کی اس طرح آنے، سوال کرنے، جواب پانے اور اچانک غائب ہو جانے پر حضرت نے غور کیا تو وَظَنَّ داود، اور داود کو یقین ہو گیا اَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیسٹ میں ڈالا ہے. یہ ان کا ٹیسٹ لیا ہے، ان کو فتنے میں ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے. تو یہ تو مجھے اشاراتاً سمجھائی گئی یہ بات، جو معاملہ واقعہ ہو چکا ہے نا اس پر. فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، وہ اپنے رب سے استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، رو پڑے اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنی اس نادانستہ خطا کی جو جان بوجھ کر نہیں ہوئی تھی، نادانستہ خطا ہوئی تھی، تو اس پر اپنے رب سے استغفار کیا. وَخَرَّ رَاكِعًا، اور رکوع میں گر پڑے، سجدے میں گر پڑے. وَأَنَابَ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اللہ مجھ کو معاف فرما، یہ جو نادانستگی میں خطا ہوئی ہے، لغزش ہوئی، اس کو معاف کر دو. جب وہ استغفار پڑھتے ہوئے رکوع اور سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَغْفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تو ہم نے اس کی اس لغزش کو معاف فرما دیا. وَإِنَّ لَهُ لَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک ہمارے نزدیک اس کو پہلے سے قرب خاص حاصل تھا، ہمارا نبی تھا، رسول تھا، دوست تھا ہمارا. وحسن مآب، اور بہت اچھا ان کا ٹھکانہ تھا ہمارے نزدیک، بڑی قدر و منزلت تھی. یہ تو ایک بات تھوڑی سی ہو گئی تھی، ورنہ یہ نہیں تھا کہ وہ ہم سے دور تھا، یا ہم سے ہمارا نافرمان تھا، یا ہماری بات نہ ماننے والا تھا، یا عدل کے خلاف کرنے والا تھا. وہ ہمارا مقرب تھا اور اس کا بہت اچھا ٹھکانہ تھا ہمارے ہاں. لیکن یہ ایک انسانی لغزش ہوئی اور نادانستہ طور پر ہوئی، اس وجہ سے ہم نے اس کی خطا کو بخش دیا، اور آئندہ کے لیے اس کو کہہ دیا کہ یا داود، اے داود، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، بے شک ہم نے تجھ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کر اور زندگی گزارا کر. ولا تتبع الہویٰ، اور اپنی ذاتی خواہش کے پیچھے نہ چلا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ تجھ کو ذاتی خواہش جو ہوتی ہے نا، اپنے نفس کی خواہش، یہ تجھ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی.
ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، اور جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کو بڑا شدید عذاب ہوگا، بما نسوا یوم الحساب، بس اب اس کے کہ وہ قیامت کے دن کو، حساب کے دن کو بھول گئے۔ تو پہلی رکعت میں نے یہ آیات تلاوت کی تھی اور نیتاً تلاوت کی تھی، اللہ قبول فرمائے۔ بات جس کی طرف اشارہ دیا گیا تھا وہ عام میں سے جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو میں سنا دیتا ہوں کہ وہ بات یہ تھی کہ پہلے انبیاء کرام کو ایک سے زیادہ شادیوں کی عام کھلی اجازت تھی۔ وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لوگوں پر زیادہ مہربان تھا اور تم پر کم مہربان ہے، بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں۔ کیونکہ دنیا میں انسان پہلے کم تھے، انسانوں کی تعداد کم تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ شادیوں کی اجازتیں دے رکھی تھیں تاکہ انسانی آبادی جو ہے اس میں کثرت پیدا ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے یہاں 1 سال کی بیٹی اور اگلے سال کا بیٹا، ان کا نکاح بھی ہو جاتا تھا، اب ہمارے ہاں تو نہیں نہ ہوتا۔ تو وہ اس لیے ہوتا تھا کہ تاکہ آبادی آہستہ آہستہ جلدی بڑھے انسانوں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی انسانیت کو پورا کر کے ان سے جو کام لینا ہے، جو آزمائش کرنی ہے وہ کر لے اپنی حکمت کے تحت۔ لیکن جس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کی آبادی کی بڑھتی چلی گئی تو اب صرف 4 کی اجازت رہنے دی گئی اور زیادہ کی اجازت ختم کر دی گئی۔ یہ بھی اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب معاذ اللہ سمجھ آ گئی اور پہلے سمجھ نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اب انسانیت کا جہان جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اور اب اتنی شادیوں سے بھی آبادی جو ہے وہ کور ہو جائے گی۔ البتہ ایک شادی سے آبادی کور نہیں ہو سکتی، کیونکہ پھر لڑکیوں کو لڑکے نہیں ملیں گے شادی کے لیے، جس طرح کہ آج کل ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے نا کہ بچیوں کو مناسب رشتہ نہیں ملتا، بیٹی بیچاری 30 35 سال کی بوڑھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے نظام کو اور اجازت کو چھوڑ رکھا ہے، اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ورنہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سے زیادہ شادیاں کرنے میں کوئی زیادہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، انہوں نے 1 سے زیادہ شادیاں کی ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اسپیشل خیر اجازت تھی، آپ نے تو 4 سے بھی زیادہ کی ہیں، بعد میں پھر آپ کو روک دیا گیا۔ تو اب جو 4 رکھی گئی ہیں تو وہ اس لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب کچھ زیادہ احتیاط سوچ گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ اب ضرورت ہی اس طرح ہے۔ اب ریشو 1:4 سے پوری ہو جائے گی اگر ہم عمل کریں صحیح طریقے سے۔ بہرحال تو پہلے یہ عام کھلی اجازت تھی، چنانچہ داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور سلیمان علیہ السلام جو آپ کے بیٹے تھے ان کی تو 300 تھیں، بلکہ 1000 تک بھی آتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ 300 بیویاں تھیں اور 700 ان کی کنیزیں تھیں۔ زر خرید کنیزیں بھی اس زمانے میں بیوی کے حکم میں ہوتی تھیں۔ تو بہر صورت ان کو اجازت تھی، تو داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، شرعی طور پر ان کے لیے اور شادی کرنا کوئی ناجائز بھی نہیں تھا اور مشکل بھی نہیں تھا۔ ہوا یوں کہ کسی صاحب کی کوئی اہلیہ تھی، بیوی تھیں، لڑکی تھیں، تو ان کے لیے کوئی خاص تگار ہوئے صاحب کہ وہ ان کو شادی کے لیے رضامند ہو جائیں، نکاح دے دیں۔ اسی اثناء میں کسی نے آپ کے پاس اس کے حسن و جمال کا ذکر کیا کہ فلاں صاحب کی بیٹی جو ہے وہ بڑی خوبصورت بھی ہے، سلیقہ مند بھی ہے۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ چلو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے تو میں ایک شادی اور کر لیتا ہوں۔ تو آپ نے بھی ان کی طرف خاص تگاری کا پیغام بھیج دیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ شخص جو تھا
وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا کہ وہ مجھے مل جائے۔ ادھر داؤد علیہ السلام کا پیغام پہنچا تو ممکن ہے آپ کی خواہش یہ ہو کہ اب میں نے پیغام بھیج دیا ہے تو مجھے ہی مل جائے، اور اسی طرح گھر والوں نے بھی یہ دیکھ کر کہ وہ تو اللہ کے نبی بھی ہیں اور خلیفۃ اللہ بھی ہیں اور بادشاہ وقت بھی ہیں، ہماری بیٹی اس گھر میں آرام سے چین سے سکون سے رہے گی، اور وہ جس کے پاس وہ ایک ہی کی گنجائش تھی خود کو ادھر سے بھی جواب ملنے کے قریب ہو گیا، بلکہ مل ہی گیا ہوگا۔ تو اس صورت میں وہ گھر والے ادھر رضامند ہو گئے اور ادھر انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ یہ اگرچہ چیز تو جائز تھی، انبیاء کرام گناہ سے خطا سے پاک ہوتے ہیں، خطا تو ہوتی ہے نا کہ وہ روکا گیا ہو اور بندہ اس کا ارتکاب کرے، یہ یاد رکھیے گا، یہ خطا نہیں تھی، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت پیغمبرانہ کے اور کریمانہ مزاج کے خلاف تھا کہ آپ کسی عام ایک مسلمان غریب سادہ مسلمان کے مقابل ہو کر ایک رشتہ مانگیں اور اس کو اپنی طرف کھینچ لیں اور وہ بیچارہ محروم رہ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی عظمت نبوت اور شان خلافت سے یہ بعید لگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ فرمانا چاہیے۔ تو آپ داؤد علیہ السلام اپنے حجرہ عبادت میں مشغول عبادت تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے انسانی شکل میں، وہ دونوں فریق بن کر نیچے اترے اور انہوں نے ایک تمثیل کے ذریعے، ایک استعارے کے ذریعے، یعنی اصل نام عورتوں کا نہیں لیا بلکہ دمبیوں کا لیا، مراد اس سے تاکہ خود بخود سمجھ آ جائے اشارتاً، اور آپ کو احساس دلایا، چنانچہ آپ کو فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ واقعتاً یہ میرے لیے مناسب نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے امتحان میں آزمائش میں ڈالا ہے۔ لہذا اس طرح کے اللہ کے شکر گزار اور مخلص بندے ہوتے ہیں، آپ نے فوراً ہی اللہ تعالیٰ کے رجوع فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے مغفرت طلب کی، استغفار کیا اور اپنے اس دعوے سے، اس خواہش سے دستبردار ہو گئے، اور اس طریقے سے وہ جو بیچارہ ایک عام مسلمان تھا وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہو گیا اور شاد کام ہوا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جس میں داؤد علیہ السلام کو ایک فیصلے کی تدبیر سکھائی گئی ہے اور آپ کی شان بھی بیان کی گئی ہے اور آگے پیچھے آپ کا ذکر خیر بھی کیا گیا۔ یہ قرآن کریم نے اس کو اس انداز میں بیان کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے جو حضرت کے شایان شان ہے، اور یہ میرے آقا کے ان احسانوں میں سے ایک احسان ہے جو آپ نے پہلے انبیاء پر بھی کیے ہیں۔ بھلا کس طرح کہ پہلی امتیں ہونے کے باوجود اپنے نبیوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کتابوں میں لکھتی رہی، پڑھتی رہی اور بدل بدل کر بیان کرتی رہی ہیں جس میں انبیاء کرام کا کردار داغدار ہوتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں، جس طرح عزیر علیہ السلام 100 سال سوتے رہے تو داؤد علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو ان کا باپ اللہ کو قرار دے دیا، اور مریم کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ یا اس طریقے سے ان کی کتاب میں آپ کو کیا بتایا جائے، یہ نبی کی پاک کی بھی ٹھیک ہے، ہم بھی گناہ گار ہیں، لیکن نبی پاک کی بڑی شان ہے اور اس کی امت کی بھی بڑی شان ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی عزت و آبرو کا پورا تحفظ کیا ہوا ہے، حتیٰ کہ کوئی تھوڑی سی ذرا سی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو نرخرے سے پکڑ لیتے ہیں، ہاں جی، ہاں، تو یہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے نبی کی عزت و آبرو کی کافی حفاظت کی ہے۔ اگرچہ آج کل ہم کافی کمزور ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی خاطر ہم کٹ مرتے ہیں، لیکن پہلی امتیں ایسی بد نصیب ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے نبیوں کی تحقیر اور توہین کی ہے۔ اب یہ بات جس طرح تورات و
انجیل میں بیان کی گئی ہے، کیونکہ پہلی تورات و انجیل تو اب ہے ہی نہیں، بائبل نام سے ایک کتاب اکٹھی بنائی گئی ہے جی۔ تو اس بائبل کے اندر یہ واقعہ جس طرح بدنما انداز میں لکھا ہوا ہے نا، حقیقت یہ ہے کہ تو سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ امتیں تھیں یہ اپنے نبیوں کے متعلق یوں بیان کرتی تھی۔ اس وجہ سے یہ میں تھوڑا سا اشارے سے بیان کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کسی کتاب میں مطالعہ کرتے ہوئے یہ بعض نام نہاد قسم کے تفسیریں لکھنے والوں نے جو اپنے اساتذہ سے صحیح عاشقان رسول سے قرآن و حدیث نہیں پڑھتے بلکہ ان کے سے پڑھتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، شاید ان کی کسی تفسیر میں آپ اس طرح کی حرکت دیکھ لیں کہ جی میں بیان بھی نہیں کرنا چاہتا، بیان کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ جو آپ کے علم میں نہیں دے دینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہم منہ پر آ بھی گئی ہے تو اچھی بات بتانا بھی ہے کہ اس طرح کی وقتیں لکھی کہ وہ جی نہا رہی تھی اور داؤد علیہ السلام نے اپنی چھات سے اس کو نہاتے ہوئے دیکھا اور پسند آئی اور فلاں، اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں ان جو ایک عام شریف آدمی بھی نہیں کر سکتا نا، تو اس طرح کی بے سروپا باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ ایسی دیکھیں تو سمجھیں کہ یہ کسی احمق نے یا پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی روایتوں کو دیکھ کر اس نے بیان کر دی ہے، اور اس نے کسی عاشق خدا عاشق رسول سے قرآن و حدیث نہیں پڑھا اور اس کو حدیث پر نگاہ نہیں ہے، اور اس نے بس پہلی وہ تورات و انجیل کی روایتوں کو دیکھ کر اس میں تو ایسی ایسی باتیں لکھی، کہیں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ طوائفوں سے، طوائف جانتے ہو کس کو کہتے ہیں، سروں پر عطر لگوایا کرتے تھے، اور کہیں کچھ کرتا ہے کہ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ان لوگوں کی۔ یہ لوگ اسی وجہ سے کسی مسلمان مقرر کے مناظر کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ وہ جو آپ کبھی کبھی سنتے جی طاہر القادری صاحب گئے جی اور انہوں نے پادریوں کو جناب کے چھکے چھڑا دیے، یا جناب آپ نے فاتح عیسائیت مولانا منظور احمد شاہ صاحب جو فاتح عیسائیت ہیں، وہ ہیں فاتح عیسائیت اور واقعی انہوں نے چھکے چھڑائے ہوں گے، لیکن اس میں صرف وہ ان کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے چھکے چھڑا دیے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ ان کی رسائی کینیڈا اور باہر والے ملکوں میں ہے، یا سائیوال میں چونکہ گرجا کر ہیں اور پادری وہاں رہتے ہیں، اور مولانا منظور احمد شاہ صاحب کے وہاں طوطی بولتا ہے، اور ہم ایسی جگہ ہے کہ یہاں کوئی ایسا ہمارا فیلڈ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کریں، تو ورنہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر نہ ایسا کچھ بھرا ہوا ہے کہ اگر وہ بندہ ذرا سیانہ ہو تو پادری کی ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے، اور پادری منہ نہیں دکھا سکتا بندوں کے درمیان کھڑا ہو کر کہ ہم ان کی کتابیں ہی ایسی باتوں سے بھری پڑی ہیں کہ ان کی بالکل بے عزتی ہو کر رہ جاتی ہے۔ کہ یہ تمہاری سوچی ہے کہ آج کل تہذیب کا زمانہ ہے، تمدن کا زمانہ ہے، آداب کا زمانہ ہے، ایٹیکیٹس ہیں ہر چیز کی۔ آج کل تو ایک دوسرے عام سیاستدان کو ایک بندہ بات کرتے ہوئے احتیاط کرتا ہے، اسی وجہ سے تھوڑا سا سیاستدان جو کمی غلط بات کہہ دیتا ہے نا، تو بعض اوقات اس کا جو ہوتا ہے نا کرائٹیریا، اس کا معیار وہ اوپر سے نیچے آ جاتا ہے ایک بات کرنے سے۔ اب دور تہذیب و تمدن ہے، اس وجہ سے وہ پادری ٹیک نہیں سکتے، اس طرح کی باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے آپ کو گول مول کر کے احتیاطاً بتا دیا کہ آپ کو میں نے وہ بات سنائی ہے جو ہمارے قرآن کریم نے بیان کی ہے اور ہمارے حدیث نبوی نے بیان کی ہے، اور یہ ہمارے نبی کا احسان ہے پہلے نبیوں پر بھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے تو پہلے نبیوں کی شانوں کو بھی چار چاند لگائے، اور ان کی نبوت اور رسالت کو بھی ہر قسم کے داغوں سے صاف کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ کی یہ تعریف بھی کی گئی ہے کہ ہم نے آخر میں ایسا رسول بھیجا جو پہلے نبیوں کی شانوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کریم سے اور حدیث نبوی سے کامل محبت اور اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔